بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گزشتہ کم و بیش 35 سال سے دین اسلام کا ایک طالب علم ہوں۔ اس دوران میں نے ہر مسلک کے علماء کی کتب کو پڑھا، اس سے استفادہ کیا اور مکتوب بھری کوشش کی کہ ہر مسلک، ہر مکتبہ فکر کے جید لوگوں کو پڑھا جائے، ان سے سیکھا جائے، ان کو سنا جائے اور انہوں نے دین کو جس طرح سے سمجھا اس کو پوری طرح سے جانا جائے، اور اس کے بعد آپ اپنے طور پر کوئی ترجیح قائم کرنا چاہیں تو کوئی ترجیح قائم کریں، لیکن لا علمی میں، بے خبری میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اس سارے 35 سال کے سفر میں اپنے ایک مشاہدے اور ایک تجربے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو پڑھنے کے بعد، بہت سارے لوگوں کی گفتگو، تقاریر کو سننے کے بعد میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کے باب میں نے جتنا حساس جاوید احمد صاحب غامدی کو پایا، اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کا امکان ماننا تو دور کی بات، وہ تو اس بات کو بھی قبول کرنے کے لیے لمحے بھر کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ کسی ایسے کشف، کسی ایسے الہام کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم براہ راست خدا کے علم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ہر شکل ختم ہوئی۔ نبوت کی ہر شکل ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب تنہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے جن سے ہم دین سیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہمیں بتائے گی کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کا پیغام کیا ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب میزان کا آغاز ہی اس جملے سے کرتے ہیں کہ زمین پر تنہا دینی ماخذ کی حیثیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ بات انہوں نے اتنی دفعہ کہی، اتنی تکرار کے ساتھ کہی کہ اس باب میں کوئی شبہ، کوئی گمان پیدا ہونے کا سرے سے امکان ہی ختم ہو گیا۔ یہ بات انہوں نے اتنی وضاحت، اتنی شرح کے ساتھ لکھی کہ اس کے بعد ان کے حوالے سے اس باب میں کوئی اور بات کہنا کسی طور ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اس وقت ان کی کتاب میزان کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں انہوں نے ختم نبوت کو موضوع بنایا ہے اور نبیوں اور رسولوں پر ایمان کے باب میں اپنے اس مسلک یا اپنے اس نقطہ نظر کی شرح کی۔ میزان میرے سامنے ہے اور یہ ان کی کتاب میزان کا ایک پرانا نسخہ ہے جو مئی 2014 میں شائع ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی رائے آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 سال پہلے کی کتاب میں بھی یہ بیان ہوئی ہے۔ وہ کیا بیان ہوئی ہے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اس کا ایک حصہ۔ میزان کے صفحہ 149 پر انہوں نے ختم نبوت کا باب باندھا ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں: نبی ہر قوم میں اور صدیوں تک آتے رہے ہیں۔ ان کی بعثت کا مقصد اتمام حجت تھا۔ یہ مقصد جب خدا کی دینونت کے ظہور سے عالمی سطح پر پورا ہو گیا، یعنی جزا و سزا کے قانون کے نفاذ سے، تو یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ذریت ابراہیم کی ایک شاخ بنی اسماعیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ بات اگرچہ انبیاء علیہ السلام کی پیشگوئیوں سے بھی واضح تھی، لیکن قرآن میں اس کے ذکر کا موقع اس وقت پیدا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زید رضی اللہ عنہ کی مطلقہ سے شادی کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں جاہلیت کی ایک رسم کی اصلاح کے لیے دیا گیا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ چونکہ آخری نبی ہیں، اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ ہی کے ذریعے سے اس رسم بد کی اصلاح کی جائے۔ آپ کے بعد اگر کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس معاملے کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھتا، لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ ذمہ داری آپ ہی کو پوری کرنی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ احزاب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں خاتم النبیین استعمال ہوا ہے،
یہ خاتم بکسر الطا نہیں بلکہ خاتم بفتح الطا ہے، یعنی تے پر زیر نہیں، تے پر زبر ہے، خاتم۔ اس کے معنی عربی زبان میں مہر کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں خاتم النبیین یعنی نبیوں کی مہر قرار دیا گیا ہے۔ یہ لفظ جب اس طرح آتا ہے تو ہمیشہ کسی چیز کو بند کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں بھی یہی صورت ہے، اور آیت کا مدعا یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے سلسلہ نبوت کو مہر بند کر دیا گیا۔ اب کسی رسول یا نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہی مفہوم ہے جسے انگریزی زبان میں سیل آف دی پروفٹس کے الفاظ سے ادا کرتے ہیں۔ آگے چل کے وہ مزید کہتے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ آپ سے پہلے کے نبیوں کو ہم آپ ہی کی تصدیق سے مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے بعد آنے والے کسی نبی کی نہ آپ نے بشارت دی ہے نہ تصدیق فرمائی ہے، بلکہ نہایت واضح اور قطعی الفاظ میں بار بار اعلان کیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر یہی نہیں، اس سے آگے یہ بات بھی آپ نے واضح کر دی کہ نبوت کا منصب بھی ختم نہیں ہوا، اس کی حقیقت بھی ختم ہو گئی۔ لہٰذا اب کسی شخص کے لیے نہ وحی و الہام کا امکان ہے، نہ مخاطبہ و مکاشفہ کا۔ ختم نبوت کے بعد اس طرح کی سب چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئیں۔ آپ کی ارشادات درج ذیل ہیں۔ اس کے بعد جاوید صاحب یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 روایات نقل کرتے ہیں جو آپ سے اس باب میں منقول ہیں۔ بخاری کی یہ تینوں روایت بخاری کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت ان کے نبی کرتے تھے، ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا تو دوسرا اس کا جانشین بن جاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص عمارت بنائی، نہایت حسین و جمیل، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبیوں پر اظہار حیرت کرتے، مگر کہتے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی۔ فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ تیسری روایت، نبوت میں کوئی چیز باقی نہیں رہی، صرف بشارت دینے والی باتیں رہ گئی ہیں۔ عرض کیا گیا وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں؟ فرمایا اچھا خواب۔ جاوید صاحب نے اس موضوع پر اتنی شرح و وضاحت کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن آج یہ پروگرام اگر مجھے کرنا پڑا اس موضوع پر تو اس کی ایک وجہ ہے۔ 2 دن پہلے احباب نے ایک محترم عالم دین کی گفتگو مجھے سنائی، جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جاوید صاحب کا ایک کلپ دیکھا اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ تشریع نبوت ختم ہو گئی، یعنی اس کی شریعت نہیں آئے گی، لیکن شریعت محمدی کے اندر کوئی آدمی نبی ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کے بعد گویا یہ وہی نقطہ نظر ہے جو قادیانیوں کا ہے، اور جاوید احمد غامدی معاذ اللہ قادیانی ہے۔ مجھے تو بہت حیرت ہوئی کہ ایک عالم دین یہ گفتگو کیسے کر سکتا ہے جب اس طرح کی تحریریں ایک آدمی کی موجود ہیں۔ تو میں نے پھر وہ کلپ جس کا حوالہ دیا گیا تو اس کو دیکھنے کی کوشش کی، تو معلوم ہوا کہ جاوید صاحب نے اپنی گفتگو میں محی الدین ابن عربی کی ایک عبارت نقل کی ہے جس میں وہ کم و بیش یہی بات کہہ رہے ہیں، اور وہ عبارت بھی انہوں نے دراصل ان کے نقطہ نظر کو رد کرنے کے لیے نقل کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ تو وہ غالباً میرا گمان ہے کہ وہ کلپ کسی نے ان کو دکھایا جس میں کاٹ کر ابن عربی کی عبارت جو جاوید صاحب نے نقل کی ہے اس کو جاوید صاحب کی رائے بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا گیا، اور جو اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ بات کہہ دی جو ہر اعتبار سے خلاف واقع۔ تو میں یہ گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے جاوید صاحب کی چیزیں نہیں پڑھی، اور ورنہ اتنی سری عبارتوں کے بعد کوئی آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ جاوید صاحب معاذ اللہ قادیانی ہو سکتے ہیں، یا کسی نبی کو ماننا تو دور کی بات نبوت کے امکان کو بھی مان سکتے ہیں۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ ہمارے علماء سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ جب کوئی بھی بات کہیں تو اس پر تحقیق کا حق ادا کر دیا کریں، اس لیے کہ اگر وہ سیلنگاری سے کام لیں گے تو ان کے بہت سارے ماننے والے ہوتے ہیں جو ان کی تحقیق پر، ان کے علم پر اعتبار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن جب آپ بغیر تحقیق کی کوئی بات بیان کریں گے تو اس سے یہ گمان ہوتا ہے، اس سے یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ایسی بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں نے یہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی جاوید صاحب کی۔ آپ جاوید صاحب کی بے شمار آراء ہیں اس باب میں جو کچھ انہوں نے اظہار کیا ہے، وہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، دنیا ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں ان کو آپ سن سکتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی بات کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ تو کسی غلط فہمی کا امکان پیدا نہیں ہونا چاہیے۔
اس لیے میری عام لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ کوئی بھی عالم ہو، جاوید صاحب ہوں، مولانا مودودی ہوں، مولانا احمد رضا خان ہوں، کوئی بھی عالم ہو، مولانا حسین احمد مدنی ہوں، آپ جب ان کی کوئی چیز یا کسی کے بارے میں کسی کی کوئی بات ان کے حوالے سے سنیے تو براہ راست ان کی کتابیں پڑھیے، ان کی گفتگو سنیے، اور اس کے بعد پھر ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کیجیے۔ اور علماء سے میری ایک دفعہ پھر گزارش ہے، وہ جب کسی فرد کے بارے میں گفتگو کریں تو اس میں کم سے کم تحقیق کا حق ادا کریں، تاکہ ان کے سننے والے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ اور میں اب بھی یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ جن عالم نے یہ بات کہی ہے ان کو پوری بات کا علم نہیں تھا، لیکن اب اتنے شواہد ایک دفعہ پھر سے ان کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ ضرور اپنی رائے سے رجوع کریں گے۔ اس لیے ایک علماء سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا ہم توقع رکھتے ہیں کہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ۔